میری اپنی رائے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب دجال نے آنا ہے نا تو یہودیوں کا بڑا فیکشن جو ہے نا اس وقت وہ کرسچن سائیکالوجی سے انفلوئنسڈ ہے. جو لبرل یہودی ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, جو ان کے مولوی ان کو کوئی سیریس نہیں لے رہا ادھر, ٹھیک ہے. زیادہ تر یہودی لابی تو پیسے والے لبرل کا مطلب وہ انہوں نے کبھی تو رعایت نہیں پڑی ہوئی. سو پوچھیں نا ذرا ڈرشووٹس کی ذرا ڈیبیٹس چیک کریں. ایلن ڈرشووٹس جو ہے نا ان کا بہت بڑا وکیل بنا پھر رہا ہے ہارورڈ کا, اور فرسٹ چیئر رہا ہے وہ بڑے بڑے کیسز میں, UN کا کنسلٹنٹ رہا ہے. تو رعایت کی 3 آیتیں نہیں آتی اس کو, ایسی باتیں تو رعایت کے خلاف کر رہا ہوتا ہے. خود بھی کہتا ہے یار مجھے نہیں پسند وہ کتاب, مگر اپنے آپ کو یہودیوں کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہے تو یہودی. اس طرح کے اور بھی بڑے ہیں, میں آپ کو کیا ناموں کی لسٹ بتاؤں, 3-4 تو ایسے ہیں کہ جو تو رعایت کے خلاف پراپیگنڈا بھی کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. وہ صرف ہولوکاسٹ سے جذباتی ہو کے کیش کرتے ہیں اپنے فیم اور سبسکرپشن کو. جو ببلیکل سائیکالوجی ہے نا, جو بائبل کے تھرو پچھلے 2022 سالوں سے پوری دنیا کو افیکٹ کر رہی ہے, اس سے جس لیول پہ ٹیوننگ ہوئی ہے مسلمانوں کی بھی, ایون مسلمانوں کے بھی جو اوورسیز مسلمان ہیں نا, وہ بھی ببلیکل سائیکالوجی کو انہیریٹ کرتے ہیں. ان کو خود بھی نہیں پتا, پھر ان کے بچے جب ایسی ویسی حرکتیں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, تو پریشان ہو کے پھر پاکستان بھاگتے ہیں, انڈیا بھاگتے ہیں کہ ہم بس ڈالر کے پیچھے آئے تھے, تباہ ہو گئے. نہیں, وہ وہاں پہ بھی تباہیں تھے, بھی تباہیں ہم پہ بھی انفلوئنس ابھی نہیں ہے تو آ جائے گا, ہے تو کافی. پھر بھی یہ یوٹیوب نیٹفلکس کے میں اس کے لیے خلاف ہوں, یہ وہ والی سائیکالوجی بھی ٹرانسفیوز کر رہا ہے آپ کے اندر. تو جب یہود کی جو میجر لابنگ کے پیچھے سائیکالوجی ہے وہ ببلیکل ہے, تورا کی سائیکالوجی نہیں ہے, تو انہوں نے مسیح کے آتے ہی جس طریقے کی حرکتیں اور جس طریقے کی اس کے اوپر مسائل کرنے ہیں, وہ وہی شرکیہ ہی ہونے جو کہ کرسچن شرک کرتا ہے. زیادہ تر لبرل یہودی بھی مسیح کو, اپنے مسیح کو, دجال کو اللہ کا بچہ ہی مانے گا, ٹھیک ہے. ایکچولی اللہ کا بچہ تو مانے گا ہی مانے گا, مگر اس کی وہ الفاظ بول رہا ہوگا اللہ خود زمین پہ آیا ہو. جو پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں نا, پروٹیسٹنٹ سائیکالوجی از ناٹ دا ٹرینٹی از کیتھولک سائیکالوجی. ٹرینٹی میں باپ بیٹا اور رول قدس الگ ہے, ٹھیک ہے. پروٹیسٹنٹ سائیکالوجی میں کوئی الگ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ٹرینٹی کی ایسی چیز نہیں ہے, اللہ خود زمین پہ آیا ہوا ہے, اللہ ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ آ کے بھی تک وہ کہتے ہیں گاڈ ان فلیش, یہ اللہ خود ہے, کوئی اللہ بچے نہیں دیتا. اب رہی بات آپ کے سوال کی کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بچہ مانتے ہیں, تو ایک قبیلہ اس وقت تو تھا, بالکل تھا, کہ جو عزیر علیہ السلام کو ہی اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اور یہودی خود بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ ایک فیکشن ہماری تھی, کیونکہ عزیر علیہ السلام اس وقت آئے تھے جب یہود بڑے ٹرموائل میں تھے. اور عزیر علیہ السلام واحد بندے تھے جو کہ آپ نے واقعہ پڑھا ہی ہوگا, 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مار کے پھر دوبارہ زندہ کیا, کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا مجھے عین الیقین دکھائیں, آئی وانٹ ٹو سی دا پروسیس, ٹھیک ہے. اور جب وہ ری انکارنیٹ ہوئے تو انہوں نے سارے 100 سال گزرنے کے بعد عزیر علیہ السلام کو کس نے یاد رکھنا تھا, مگر عزیر کا پتہ تو تھا. تو انہوں نے جب پھر اللہ کی کتابیں سنانی شروع کی تو لوگوں کے لیے بہت بڑا میریکل تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کون ہے بغیر پڑھے وہ ایک کتاب سنا رہا ہے. تو انہوں نے پھر عزیر علیہ السلام کو, یہ واقعہ قرآن پاک میں اسی طریقے سے درج ہے کہ جو اب ان کو مار کے دوبارہ زندہ کیا اللہ نے, ٹھیک ہے. وہ آپ نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں. تو جب لوگوں کے سامنے ایسا واقعہ شروع ہوا تو لوگ پاگل ہو گئے. پھر لوگوں نے کہا نہیں, یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا, یہاں تک کہ عام آدمی نہیں ہو سکتا سے لے کے اللہ کا بچہ ہی ہے یہاں تک پہنچا دیا. اللہ کی کتابیں سنا رہے تھے نا عزیر علیہ السلام, یہ تھوڑی کہا عزیر علیہ السلام تو سچے نبی ہیں, انہوں نے تھوڑی کہنا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں اللہ ہوں. تو یہ بات کی نسلیں جو ہوتی ہیں نا, یہ ہوائی گپ شپ کرنے والی یوٹیوبرس, یہ پھر ویڈیو سناتی ہیں کہ تم نے دیکھا ہے آج ایک بندہ, یا ایسا واقعہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا. تو اس طرح کی باتیں کرتے کرتے پھر یہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بک آف میتھیوز میں اسی طریقے سے درج ہے. جیزس بارابس اور جیزس آف نازرت دونوں اکٹھے پکڑے ہوئے تھے. یہ میں بک آف میتھیوز سنا رہا ہوں ڈائریکٹلی, میں کوئی مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا کیس نہیں سنا رہا ہوں,
بک آف میتھیو جس نے پڑھی ہے اس کو پتہ ہے. اب وہ جو مرضی بہانے کرتے ہیں ہیبرو میں پڑھیں. بarabbas کا مطلب ہوتا ہے کہ براباس, یہ ہے نا ہیبرو میں بarabbas, ٹھیک ہے. اب ہم اسے barabbas بولتے ہیں نا. جیزس barabbas الگ تھا, جیزس آف نازرت الگ تھا, دونوں پکڑے گئے ہوئے تھے. تو پھر جیزس barabbas اینڈ جیزس آف نازرت, یہ دونوں پکڑے. اور اس کا پونچس پائلٹ نام تھا اس وقت کے گورنر کا. اس نے, ابھی واقعہ کسی وجہ سے سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ پتہ چلے سائیکالوجی سیپ ان کیسے کرتی ہے. تفصیل میں جانے کا مقصد ہے تاکہ پتہ چلے انسان کی سائیکالوجی, نفسیات کیسے صحیح غلط کو صحیح مان لیتی. اوکے, یہ عزیر علیہ السلام کے تھرو, اور یہ یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. آپ دوبارہ سے دجال کے وقت سائیکالوجی کو سمجھیں, سائیکالوجی کی کتابیں چاٹیں, نیورو بایولوجی پڑھیں, آپ کو پتہ چلے انسانی دماغ کام کیسے کرتا ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. پھر تو آیات پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا کہ یہودی سوچتا کیسے, ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑی بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ مسلمان ایسے کیوں نہیں سوچتا جیسے علی بن ابی طالب سوچتے تھے. اصلی مسئلہ تو یہ ہے, ابو بکر صدیق کو کوئی اور قرآن سمجھ آ رہا, مجھے کوئی اور قرآن سمجھ آ رہا ہے, تو بیچ میں کوئی گیم ڈلی ہے نا میرے ساتھ. سمجھے, لوکل مسجد کا مولوی ہے, اس کے ورژن آف اسلام میں تو بڑے بڑا صحابی پاس نہیں ہوتا, ان کو کوئی اور اسلام سمجھ آیا ہے, مولوی صاحب کو کوئی اور اسلام سمجھ آ گیا. سو دو جیزس اکٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بک آف میتھیو پر سنا رہا ہوں ڈائریکٹلی. پونچس پائلٹ کی بیوی کو خواب آیا کہ صبح تو ایک جیزس کو رہا کر دے گا. ویڈنگ اینیورسری تھی دونوں کی, اصلی میں شادی کی سالگرہ تھی. تو بڑا رومانٹک قسم کا تھا یہ پونچس پائلٹ. اس نے کہا اچھا بیگم کو خواب آیا کہ جیزس کو رہا کرنا ہے. تو اس نے جا کے پھر آ کے ٹیرس میں اعلان کیا. ٹیرس کے نیچے یہ آلٹر ہے جہاں پہ بندہ مارتے ہوتے ہیں لوگ, سارے لوگ اکٹھے ہوئے, سارے کتنے 600-700 بس. اس نے کہا کہ کون سے جیزس کو رہا کروں. تو لوگوں نے کہا کہ فلاں جیزس کو رہا کر دو. ظاہر ہے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا ہی کہنا تھا, ٹھیک ہے. تو کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے تو لورز تھے سارے, تو دوسرے والے کو اس نے مار دیا, جیزس آف نازرت کو چھوڑ دیا. اب مگر جیزس تو سلیپ پہ چڑھایا گیا تھا. اور وہ کون سا جیزس تھا, وہ بک آف میتھیو میں بتایا کون سا جیزس چڑھایا. حیرت ہے, کتاب خود ان کی بتا رہی ہے کون سا جیزس بچ گیا, کون سا جیزس, ٹھیک ہے. which Jesus was crucified, which Jesus was not. یہ مسلمان ہونے کے باوجود میں ان کی کتاب کوٹ کر رہا ہوں, بک آف میتھیوز پڑھیں ذرا, لیٹر چیپٹرز. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا, اب خبر کیا ہوئی, جیزس کو کروسیفائی کر دیا گیا, جیزس کروسیفائی, عیسیٰ کروسیفائی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اٹ واز میڈ فار دیم ٹو بلیو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایسا لگا ان کو لگا کہ ہم نے ان کو ایسا دکھایا کہ جیسے جیزس کروسیفائی ہو گئے, ٹھیک ہے. سو خبر اڑا دی گئی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچانا تھا پیچھے سے. ہمیں پتہ ہے اللہ کی سنت کیا ہے, میں اپنی رائے یہاں پہ بتا رہا ہوں, ایسا کوئی درج نہیں ہے, مگر 2 فرشتے آئے ہوں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, عیسیٰ ابن مریم کے پاس بھی آئیں گے کہ چلیں پورٹل کھول دیے, اوپر چلیں آپ. بیکاز اس وقت ہم نے ان سب کو, اٹ از میڈ ٹو بلیو, ہم نے ان کے اوپر, ٹھیک ہے, وما قاتلوا وما صلبوا, اللہ تعالیٰ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا, بٹ ٹھیک ہے, مگر یہ دکھایا گیا ان کو کہ جیسے عیسیٰ ہو گئے ہیں. بہرحال کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, اب اگر وہ کروسیفیکیشن کا سٹوری نہ ایز از پروپیگیٹ کی جاتی تو انہوں نے کرسچینٹی کی بنیاد رکھنی نہیں تھی. عیسیٰ ابن مریم کا اوریجنل دین جو جیمز پروپیگیٹ کرتا رہا پال کے اگینسٹ, کہ تو کون سی کہانیاں سنا رہا ہے, میرے بھائی نے یہ کہانی نہیں سنائی ہمیں کہ وہ اللہ کا بچہ ہے یا پھر کوئی ڈیوائن مخلوق ہے. عام آدمی تھا وہ, اللہ کا برگزیدہ نبی تھا, بس وہی آتی تھی اس پہ. مگر نہیں, آپ پوری کی پوری کرسچنڈم جو ہے نا وہ اللہ کا بچہ ماننا شروع ہو گئی. اگر کرائسٹ کا لفظ جو ہے نا وہ نکال دیں تو جیزس از اسٹل اے پروفٹ. کرسٹیڈلفینز, یونیٹیرینز ابھی بھی دنیا پوری کے کرسچنز میں چھوٹی تعداد ہے, مگر 4th بگیسٹ ریلیجن ہے. 4th بگیسٹ ریلیجن ہے کرسٹیڈلفینز, یونیٹیرین ملا لیں تو. وہ تو عیسیٰ کو آخری نبی مانتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ساحل میاں آپ میری کرسمس کہنے کے حق میں کیوں آؤ. میری کرسمس کہنے کے کسی کے حق میں نہیں ہوں, میں تو برتھ ڈے مناتا ہی نہیں ہوتا کسی کی, نبیوں کی کیوں مناؤں گا. مگر جس بیس پہ آپ لوگ کہتے ہیں نا, یہ مولوی صاحب کے میری کرسمس کہنے پہ
اللہ کا بیٹا ثابت ہو رہتا ہے. پیدا ہونا تو بیٹا ثابت نہیں ہوتا. 24 جنوری 24 کو کہہ دیا کرو میری کرسمس, اگر تمہیں 25 سے مسئلہ. کرسچن ڈلفینز کو کہہ دوں میری کرسمس, وہ تو نہیں مانتے اللہ کا بچہ, وہ تو اپنے آپ کرسچن نہیں کہتے. بہرحال بات کہیں اور جا رہی ہے. پوائنٹ از آپ اللہ کا بچہ بنانے کی سائیکالوجی کے پیچھے سائنس سمجھیں, یہ بائی ڈیزائن بڑا ڈالین کا جو سیگا ہے نا, یہ بائی ڈیزائن اللہ تعالیٰ کا, کہ اگر اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو تم اس جگہ پہ جا کے میخ لگا دو گے کہ جو توحید کے کانسیپٹ کے اوپر جا کے لگتی ہے. نبیوں میں تفریق کرنا ٹھیک ہے, وہ بڑا گناہ ہے, دوزخ میں ہی جاؤ گے, مگر اللہ کے کانسیپٹ کے اوپر آپ میخ لگاؤ گے تو اس کے پیچھے پہ پوری کی پوری ایک اسکیما ہے, ہماری نفسیات ہے, وہ سمجھیں. آپ تک بھی ایسی ایسی خبریں پہنچی ہوئی ہیں اسلام کے بارے میں جو اصل میں اسلام نہیں ہے. وہی کرسچن کے ساتھ بھی ہوا, وہ والی خبریں پہنچا دی پال نے جو کہ کرسچینٹی میں تھی نہیں, انہوں نے اس کو پھر مذہبی بنا دی. پھر اس کو کیا چاہیے تھا, پال کو کچھ چاہیے تھا نا, ورنہ تو میں اور آپ باتیں ہی کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہونے والا. پال کو کچھ چاہیے تھا, اس کو چاہیے تھی طاقت. پھر اس نے پھر کانسٹینٹینوپل کے اندر, کانسٹینٹینوپل کا نام تو بعد میں پڑا, اس کو انفلوئنس کروایا, اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں سب سے بڑا ریلیجن بن گیا. اب میں آپ کو کیوں یہ کرسچینٹی کی اتنی تفصیل بتائی آپ کے سوال کے بدلے, کیونکہ جب سورہ کہف سٹارٹ ہوتی ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ کرسچینٹی کے خلاف ہے. پڑھیں سورہ کہف. الحمدللہ الذی, یہ تو کرسچینٹی کے خلاف آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات. یہ لوگ جو بنا رہے ہیں کہ اللہ کا بچہ ہے, ایسا کوئی اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے پاک ہے, ہمیں تو پتہ ہے تو کرسچن ہیں جو اللہ کا بچہ مانتے ہیں, تو دجال تو یہودیوں میں آنا ہے. کرسچینٹی کے خلاف آیت کہاں سے آ گئی, سمجھ رہے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں پتہ ہے کہ دجال یہودیوں میں آنا ہے, میرے نبی نے بتایا دجال یہودیوں میں آنا ہے. آیت کرسچن کے خلاف آ رہی ہے. سورہ کہف کا پتہ ہے نا دجال کے تعلق کیا ہے, وہ تو میں مفروضہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے. میں سورہ کہف پہ کیوں آیا ہوں ڈائریکٹ. سورہ کہف یہود کے خلاف آ رہی ہے, آیتیں کرسچینٹی کے خلاف آ رہی ہے. ہمیں بتایا کہ وہ یہود, آج تک کسی یہودی لیڈر کو کرسچن تو نہیں نبی ماننا نا. یہ والا واحد لیڈر کیوں ہے یہود کا جو کہ کرسچن کہیں گے نہ ہی لیڈر بلکہ اللہ کا بچہ. ٹھیک ہے, تو بات صرف حضرت عزیر کو بچہ ماننے کی نہیں ہے, بات اللہ کا بچہ ماننے کی ہے. اور نعوذ باللہ اس لیول کا گھنونا کرائم اللہ نے کہا ہے کہ اس سے گندا کوئی بھی نہیں کرائم کر سکتا کہ تم کہو کہ اللہ بچے دیتا ہے. ٹھیک ہے, سو اٹس اے سینس جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے.